لے کر اور لاہور تک، بلکہ ایک روایت کے مطابق میرٹھ شہر تک آپ جو ہے علماء کی گردنیں لٹکی ہوئی تھی۔ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو پھر آپ جائیں دریائے راوی کے پانی سے جا کر پوچھیں کہ جہاں پر روزانہ 80 علماء کرام کو وہاں پر بہایا جاتا تھا، اگر آپ کو پوچھنا ہو تو پھر آپ اس مٹی سے پوچھیں کہ جہاں پر علماء کرام کو لٹایا جاتا تھا اور ان کے اوپر ہاتھیوں کے لشکروں کو چلا دیا جاتا تھا، اگر آپ نے پوچھنا ہو تو پھر آپ اس شخص کے ہاتھ سے پوچھ کر آؤ کہ جنہوں نے سکے کو جو ہے تپا کر اور آگ میں گرم کر کے اور علماء کی گردنوں کو، علماء کی پیشانیوں کو، علماء کے جسموں کو جو ہے گرم سکے سے داغا گیا تھا، اگر آپ کو پوچھنا ہو تو آپ جائیں اور لاہور کی شاہی مسجد سے جا کر پوچھیں کہ جہاں پر تقریباً 80 علماء کرام کو روزانہ پھانسی کے تختے پر چڑھایا جاتا تھا، اگر پوچھنا ہو تو آپ پوچھیں انگریز کے اس مورخ ٹامسن سے جو یہ کہتا ہے کہ ہم ایک مرتبہ اپنے خیمے میں تھے کہ مجھے مردار کے جلنے کی بدبو محسوس ہوئی، میں اپنے خیمے سے باہر نکلا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ 20 علماء کرام کو پہلے ہی آگ میں ڈال دیا گیا ہے اور 20 علماء کرام کو جو ہے کپڑے اتار کر اور ان کو آگ سے علیحدہ رکھ کر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ میں 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھا تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اور تمہیں معافی دے دیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ 20 علماء کو جلتا ہوا دیکھ کر بھی ان کا دل ڈرا نہیں اور وہ خوف سے لرزا نہیں، اور اس 20 علماء نے یہ کہا کہ ہم بھی اس میں جلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اس سے کبھی انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارے ہی علماء نے تم سے لڑنے کے لیے اور تم سے جہاد کرنے کے لیے فتویٰ دیا ہے، اور ہم تم سے لڑیں گے اور اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے اور جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کو بھی ڈال دیا گیا۔ یہ انگریز مورخ کا قول ہے، یہ ہندوستان کی مٹی ہے کہ جس سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہمارے لوگ بھی محبت کرتے ہیں، ہم بھی اس ملک کے اتنے ہی برابر کے شہری ہیں جس طریقے کہ وہ شہری ہے جو غیر مسلم یا غیر قوم کے لوگ ہیں، ہم بھی اس ملک میں اسی طرح حقوق رکھتے ہیں، ہم بھی جینا چاہتے ہیں امن و امان کے ساتھ، ہم بھی جینا چاہتے ہیں ایک سکون اور چین اور قرار کے ساتھ، ہم بھی اپنے حق کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں۔ اور آج بھی اگر ملک کے اوپر کوئی آنچ آئے گی اور آج بھی اگر ملک کے اوپر کوئی آفت آئے گی، ہم پیچھے نہیں رہیں گے، کیونکہ ہمارے آبا و اجداد نے ہمیں سبق سکھایا ہے کہ جس مٹی میں ہم پیدا ہوئے اس مٹی کی حفاظت بھی کرنا جانتے ہیں، اس مٹی سے محبت بھی کرنا جانتے ہیں۔ یہ جو ہے دھرتی ہمارے لیے اس سونے سے کم نہیں ہے کہ جن کی ہم حفاظت کسی صندوقڑی میں رکھ کر کیا کرتے ہیں یا کسی لوکر میں رکھ کر کیا کرتے ہیں، بلکہ یہ وطن ہمیں اس سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ کہا ہے کہ مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے، اور زمین کے اندر بھی جاتے ہیں تو غسل کر کے وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے۔ اگر ہم مرتے بھی ہیں تو اسی مٹی میں دفن ہوتے ہیں۔ اور کسی نے کہا ہے کہ اگر ہمیں نماز کے لیے پانی نہیں ملتا، میرے نبی نے حکم دیا ہے کہ جس مٹی پر رہتے ہو، جس مٹی پر کھڑے ہو، اسی مٹی سے تیمم کر لیا جائے تو تمہاری نماز ہو جائے گی۔ تو ہم بھی نماز کبھی اسی مٹی میں تیمم کر کے پڑھتے ہیں، ہم خاک ہوتے ہیں اسی مٹی کے اندر۔ ہم کہاں جائیں گے اور ہم کدھر جائیں گے اور ہم کس کو پکاریں گے؟ ہم اپنے آبا و اجداد کے وطن کو چھوڑنے والے نہیں۔ ہم اس ملک میں بائی چانس نہیں ہے، بائی چوائس ہے۔ ہمارے آبا و اجداد نے وہ جو پرکھوں نے جو کہ ملک کے بٹوارے کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ تم ہماری طرف آ جاؤ اور تم ہمارے ملک میں آؤ گے تو ایک امن ملے گا،
सलामती मिलेगी, चैन मिलेगा। लेकिन हमारे आबा व अजदाद ने कहा हम इसी हिंदुस्तान में रहेंगे, और फैसला किया था उन्होंने, तो यहाँ हम बाय चॉइस है और हमने ये यहाँ की हिस्सेदारी मांग कर ली है। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया और जो कानून बनाया और जो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उन्होंने जो है इस्टेब्लिश्ड की उनकी और उनकी स्थापना की और उनको बनाया और उसको नाफिज किया, तो उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो भी इंसान इस हिंदुस्तान के अंदर रहेगा अपने हुकूक के साथ रहेगा और वो किसी भी तरीके से जो है अपने हुकूक को जाय होने पर वो आवाजें उठा सकता है। अगर हमारे हुकूक को तोड़ा गया, हमारे हुकूक को मिसमार किया गया, अगर हमारी आवाज दबाई गई तो हमारी आवाज दबने वाली नहीं है, क्योंकि हम उस कौम के बेटे हैं और उस दीन के मानने वाले हैं जिस दीन ने हमें सिखाया है सरदार बनना, जिस दीन ने हमें सिखाया है कौम का जो है चौधरी बनना। तो हम गुलाम नहीं हैं, हम सरदार बनकर रहेंगे। वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जो इंसान इस्लाम के रूह से जिंदगी गुजारता है अल्लाह उन्हें मुल्क की नहीं बल्कि दुनिया की सरदारी अता फरमाता है। लिहाजा अगर हम सब के सब मुसलमान हो जाएं और ईमान वाले हो जाएं, वो कुरान जो आसमान से नाजिल हुआ और हमारे लिए नाजिल हुआ, अगर हम उसको मानेंगे और उसकी पैरवी करेंगे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमें इस कौम का सरदार बनाएगा। ये आपके बच्चे जो दीन की तरफ लेकर और दीन की तरफ लेकर जो आपके घरों से उठे हैं, जो आपके घरों से निकलते हैं, ये कोई मामूली नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब कोई बच्चा अपने घर से निकलता है दीन की तरफ के लिए, तो आपके घर से निकलते ही उस बच्चे के ऊपर फरिश्तों के परों से वो घिर जाता है और आपके घरों पर भी अल्लाह की बरकतें उसी वक्त से नाजिल होना शुरू हो जाती है। और जब तक वो तलब इल्म के दौरान रहता है उस वक्त तक जो है अल्लाह के फरिश्ते उनके घरों की, उनके बच्चों की, उनके माओं की कुरान की बरकत से हिफाजत करता रहता है। कुरान का इल्म ये कोई मामूली इल्म नहीं है, ये तो एक जो है एक अहम तालीम है। यही तो एक तालीम है जो हमें सिखाता है मुसलमान बनना, जो हमें सिखाता है कैसे नमाज पढ़ना है, जो हमें सिखाता है कैसे माँ बाप से अदब व एहतराम करना है, जो हमें सिखाता है कि किस तरीके से हमें घरों में रहना है, किस तरीके से बाजार में रहना है, किस तरीके से सड़कों पर चलना है। और सारी की सारी जो अदियान के जो कवानीन है, जो आईन है, वो सारी की सारी बातें आपको इल्म ही से आएंगी। आप याद रखें, माओ बहनों से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो जो आपकी बच्चियां हैं आप उनके बारे में सोचें कि जिस तरीके से मैं आज जिंदगी गुजार रही हूँ, जिस तकलीफात के साथ मैं हूँ इस वक्त, मेरी बच्ची वो दिन ना देखे। लिहाजा मैं अपनी बच्ची को अपने से ऊपर कामयाब करूंगी और उसको पढ़ाऊंगी, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद फरमाएंगे और जो है आपकी घरों में इनकी वजह से नूर पैदा होगा। लिहाजा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई इंसान अपने घरों से दीनी तलब के लिए निकलता है तो अल्लाह के फरिश्तों के साथ साथ वो मखलूक जो जमीन पर रेंगती है, वो मखलूक जो समंदर में तैरती है, जो दरियाओं में तैरती है, वो मछलियां भी उनके लिए मगफिरत की दुआ करती है और उनके लिए बख्शिश की दुआ करती है और उन बच्चों के लिए कामयाबी की दुआ करती है। आप याद रखें कि जो इंसान अपनी औलाद को दीन की तालीम से रोकता है उनके घरों से बरकतें उठती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो चूंकि हमें बनाने वाला है वो समझ जाता है कि इसे ना मेरे कुरान की परवाह है, ना इसे रसूलुल्लाह की सुन्नत की परवाह है, ना इस घर वालों को मेरे हबीब से कोई इश्क है, ना मोहब्बत है। शायद इसीलिए ये अपनी औलाद को दीन की तालीम देना नहीं चाहता। लिहाजा अल्लाह की बरकतें आनी उस घर में रुक जाती है, अल्लाह की रहमत है उस घर में रुक जाती है। लिहाजा अगर कोई चाहते हैं
کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا، کوئی قوم یہ نہیں چاہتی کہ اللہ کی مدد رک جائے، اللہ کا تعاون رک جائے، اللہ کی نصرت رک جائے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو علم دین پڑھانے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، کم از کم قرآن پڑھ لے۔ ہمارے گھر میں قرآن جو رکھا ہوا تاکوں پہ سالوں سال رہ جاتے ہیں، جس پر دھول جمی رہتی ہے، آپ کے گھر میں آپ کے بچے پڑھے رہیں گے تب کہیں جا کر وہ دھول بھی صاف ہوگی، وہ قرآن کا خلاف بھی کبھی ہٹے گا اور قرآن کو کھول کر بھی پڑھا جائے گا۔ کہتے ہیں ایک صاحب تھے، وہ پڑھنا لکھنا تو نہیں جانتے تھے، لیکن یہ تھا کہ انہیں قرآن سے بڑا عشق تھا اور بڑا لگاؤ تھا۔ اس کے گھر میں قرآن کریم رکھا ہوتا تھا اور وہ 5 وقتہ نمازی تھے، اور نماز پڑھ کے وہ آتے، فجر کے بعد گھر کے کونے پر مصلی ڈال دیتے اور اس کے بعد نماز ذکر و اذکار کے بعد اس قرآن کو کھولتے تھے۔ پڑھنا تو آتا نہیں تھا اور ان اوراق پہ ہاتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ، تو نے یہ کلمہ بھی سچ کہا، تو نے یہ لفظ بھی سچ کہا، تو نے یہ بھی سچ کہا، اور جو کچھ تو نے لکھا ہے وہ سب کے سب سچ ہے۔ یا اللہ، ہم تیرے قرآن پر ایمان لاتے ہیں، تیرے قرآن پر لکھی ہوئی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالی نے ان کی موت پر ان کی خوشبوؤں کو گھر میں بکھیر دیا اور ان کی قبروں کو نور سے منور کر دیا۔ آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں۔ بہرحال میں اپنی بات کو مختصر کر کے یہ ختم کرتا ہوں کہ تمام اہل محلہ نہیں، آئے ہوئے تمام لوگ قرآن کی حفاظت کریں، کیونکہ قرآن ایک اصل کتاب ہے، قرآن ایک اصل ایسا قانون ہے جو ہمیں پہلے مسلمان بننا سکھاتا ہے، جو پہلے ہمیں انسان بننا سکھاتا ہے، جو ہمیں یہ کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ جب ہم اشرف المخلوقات ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں گے بھی، قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ یہ ادارے جو گاؤں محلوں کے اندر چل رہا ہے، ان اداروں کو روکنے، بند ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے بچے ان کو آ کر آباد کریں، تاکہ وہ جن مولویوں کو آپ نے اپنی مسجدوں کے اندر رکھا ہے، اس کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ وقت پر مسجد میں آئے، نماز پڑھائے اور چل دے۔ لکھا جاتا ہے کہ جب کوئی انسان جو ہے امام بنتا ہے، اس کے اوپر 4 چیزیں عائد ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، دوسرے یہ کہ محلے کے اندر ماحول کیسا ہے، اس معاشرہ کیسا ہے، اس ماحول کو بنانے کی فکر کرے، اور تیسرا مسجد کے اندر مکتب کو قائم کرے، تاکہ بچے جو پھر رہے ہیں، بچے جو دینی تعلیم حاصل نہیں کر سک رہے ہیں، مہنگائی کا زمانہ ہے، لوگ جو ہے دھیان نہیں دیتے اور تعلیم کی طرف نہیں جاتے، تو ان مکاتب کو چلایا جائے اور ان کو دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو عصری تعلیم بھی دیا جائے، یعنی انگلش، ہندی اور میتھمیٹکس اور جتنے بھی عصری تعلیم ہے وہ بھی ان کو دیا جائے، اور جو ہے ان بچوں کو ذریعے سے ماحول کو بنایا جائے، کیونکہ اب جو بڑے ہو گئے ہیں ظاہر ہے وہ پری پکو ہو گئے ہیں اور وہ پکے ہو گئے ہیں، ان کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ چونکہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک یا جوانی تک ان کے دماغوں کے اندر دنیا کی چیزیں ٹھوستی گئی ہے، اور ان کے وہ جو ورق جو دل کا پنہ ہے اس پر بہت سی باتیں لکھی جا چکی ہے، لہذا ان کو پہلے مٹایا جائے گا پھر اس کے اوپر لکھا جائے گا۔ یہ مشکل ہے، ناممکن تو نہیں ہے، لیکن جو بچے ہیں چونکہ ان کا دل صاف ہوتا ہے، ان کے لیے قرآن کا سمجھنا، ان کے لیے دینی تعلیم کا سمجھنا، ان کے لیے اچھی باتوں کا سمجھنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا بچوں سے کوشش کریں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ابھی تو بچے ہیں، بڑے ہونے کے بعد پھر دیکھیں گے، جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ اب میری بچی بڑی ہو گئی ہے، اب یہ کہیں بھی نہیں جا سکتی، نہ یہ تعلیم حاصل کر سکتی ہے۔ لہذا اس کے روکنے والے کلیسا کی مجلس میں یہی فتویٰ لگا تھا۔
570 ईस्वी के अंदर जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी जमीन पर आए थे और नबूवत का ताज आपके सर पे सजाया गया था, ऐन उसी वक्त ईसाई उलमा ने कलेसा की मजलिस में यह फतवा दिया कि औरत जो है ये कोई इंसान नहीं होती, ये तो जानवर होती है और इसको जीने का कोई हक नहीं है। इसके ऊपर वही कानून लागू किया जाए जो एक जानवरों के ऊपर किया जाता है। अगर खाना मिले तो ठीक, न मिले तो भी ठीक। दूसरे मज़ाहिब के अंदर आज भी है कि अगर औरत बेवा हो जाती है और उसका शौहर मर जाता है तो शौहर के साथ साथ उसकी जिंदा बीवी को भी चिता पर जला दिया जाता है। ओ औरतों, अगर तुम्हें तुम्हारी मकाम तुम्हें समझ आए, तुम्हारी इज्जत तुम्हें समझ आए, तुम्हें इस्लाम पढ़ना चाहिए और जरूर पढ़ना चाहिए। मेरे नबी की मोहब्बत तुम्हारे दिल में होनी चाहिए कि उस नबी ने जिस वक्त कलेसा की मजलिस में यह फतवा दिया कि औरतें कुछ भी नहीं होती, न इसकी कोई इज्जत है, न इसकी कोई अजमत है, न कुछ भी नहीं है, मेरे नबी ने फरमाया था मैं आ गया हूँ, मैं औरत को इज्जत भी दूंगा, मैं औरत को उसका मकाम भी दूंगा, मैं औरत को वो सारे हुकूक दूंगा जो इनसे छीन चुका है। मैं इसको जीने का एक सलीका अता करूंगा, इनके अंदर शऊर की बेदारी लाऊंगा। मेरे नबी से इश्क करो मेरी बहनों कि तुम्हें वो इज्जत दी है कि जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक बूढ़ी औरत गालिबन उम्मे हकीम आई थी और उनको तलाक़ ज़ुहार हो चुका था। तलाक़ ज़ुहार कहते हैं कि अगर जमाने जाहिलियत में, अब नहीं, उस जमाने में कोई ये कह देता अपनी बीवी को कि तू मेरी माँ है तो बस उसको तलाक हो जाती थी। आज अगर कहे तो तलाक नहीं होती, उस जमाने की बात है। लिहाजा उस जमाने में उम्मे हकीम को उसके शौहर ने ये जुमला कह दिया। उम्मे हकीम दौड़ी आई नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में और आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे हक में फैसला फरमाए, मेरे 5 बच्चे हैं, वो बच्चों का क्या होगा, उनकी तरबियत का क्या होगा, उनके खाने पीने का क्या होगा, उनको कौन संभालेगा। मैं औरत जात, मैं तो नाजुक हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती हूँ। लिहाजा आप अल्लाह से फरियाद करें कि ये जो तलाक़ ज़ुहार है इसको खत्म कर दिया जाए और वो जो शौहर है मेरा, वो मेरा ही शौहर रहे। अभी कुरान का कोई फैसला नहीं आया था, अल्लाह की तरफ से तलाक़ ज़ुहार के बारे में कोई फैसला नहीं आया था। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चुप्पी साध ली और वो खामोश हो गए कि हम तुमसे मोहब्बत करने के बावजूद भी, हम तुझे एक मकाम देने के बावजूद भी हम मजबूर है कि हम तेरा कोई सहारा नहीं बन सकते, ना आज हम तेरी इस बात के लिए कोई मदद कर सकते हैं। लिहाजा आपने अपना चेहरा फेर लिया। वो औरत दूसरी तरफ आ गई, या रसूल अल्लाह, आप मुझ पर रहम फरमाए, मैं औरत जात हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। या रसूल अल्लाह, आप मेरे हक में फैसला दे। आपने दूसरी तरफ चेहरा फेर लिया, ये कहते हुए कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनते, मैं उस रब को सुनाऊंगी जिस रब ने मुझे इस दुनिया में पैदा किया है, वही मुझे मेरा हक देगा। आपने अपनी झोली फैलाई और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने वो अल्लाह से फरियाद करने लगी कि या अल्लाह, तू मेरी मजबूरी भी जानता है, तूने मुझे पैदा किया है, मेरे बच्चों की तरबियत का मसला है, मेरे बच्चों की रोटी खिलाने का मसला है, या अल्लाह तू मेरी मदद फरमा दे। ऐन उसी वक्त खुदा का कुरान नाजिल हुआ, क़द समिअ अल्लाह क़ौलन लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। ऐ मेरे महबूब, हमने तेरी भी बात सुनी, हमने इस औरत की भी बात सुनी, इस औरत की बात में जान है, इस औरत की बात में यकीनन एक ताकत है कि ये अकेली करेगी क्या, कैसे कमाएगी, कैसे खिलाएगी। अगर ये घर से कमाने को निकल गई फिर इनके बच्चे अकेले घर में रहेंगे, फिर इसके घर की हिफाजत कौन करेगा, इसकी निगहबानी कौन करेगा। लिहाजा वतश्तकी इलल्लाह, आपने तो इनकी बात ना सुनी, मैं रब ने इनकी बात सुन ली और आज से मैं उस तलाक़ ज़ुहार को खत्म करता हूँ। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर इस आयत का नाजिल होना था, तलाक़
طلاق ظہار ختم ہوا، اللہ بھی آپ کی عزت کرتا ہے، اللہ بھی آپ کو مقام دینا چاہتا ہے، اللہ بھی آپ کو ایک رتبہ دینا چاہتا ہے۔ جو ایک مرد کی دعا میں نہیں، اس ماں کی دعا میں اللہ نے برکت رکھی ہے، جو اپنی اولاد کو کامیاب کر سکتی ہے، وہ جو اپنے بچوں کو کوستی رہتی ہے تو کچھ نہیں کر سکتی، تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، تو اسی طرح مرے گی، تو اسی طرح سڑے گی۔ یاد رکھے کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہے، اور وہ کب تمہاری دعا قبول ہو جائے، اور جب آپ کے بچے نافرمان نکل جاتے ہیں، آپ کے بچے بڑے ہو کر آپ کی بات نہیں سنتے ہیں، پھر آپ مولویوں کے دربار میں آ کر شکایت کرتے ہیں میرے بچے میری نہیں مانتے۔ آپ نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی، آپ نے اپنی اولاد کے لیے ہی بد دعا کر دی، تو آپ کو بچے کیسے ملیں گے؟ لہذا وہ تو نافرمان ہی ملیں گے۔ تو آپ اپنے بچوں کے حق میں کبھی بھی بہتر سے بہتر دعا دیں۔ کہتے ہیں امام بخاری علیہ الرحمہ، حضرت عبد الرحمن سدیس مدد ذلہ العالی جو حرم مکہ میں امام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میری ماں مجھ سے غصہ ہوتی تھی تو وہ مجھے بد دعا نہیں، ایک دعا کے طور پر وہ مجھے جو ہے ڈانٹتی تھی۔ وہ کہتی تھی جا نالائق، تجھے اللہ تبارک و تعالی حرم کا امام بنائے، حرم کا امام بنائے۔ اور یہ بار بار میری ماں کہتی تھی۔ شاید آج میری ماں کے اسی غصے کے اس دعا کی اثر ہے کہ آج میں حرم مکہ کے اندر امام بن کے کھڑا ہوں۔ تو آپ اگر اپنے بچوں کے لیے غصہ بھی کریں تو غصے میں ان کے لیے زبان سے دعائیں نکالیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ چونکہ مجبوری میں غصہ ہوتے ہیں، اور مجبوری کی حالت میں ماں کی دعا اور اللہ کی عرش میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ آپ یاد رکھیں، آپ کی دعا ڈائریکٹ عرش تک پہنچتی ہے اور عرش کو ہلا دیتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، جس قرآن نے آپ کو مقام دیا ہے، جس اسلام نے آپ کو ایک رفعت و بلندی کے درجات پر پہنچائے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں پڑھی ہوئی نہیں ہوں، میں قرآن نہیں جانتی ہوں، میں اردو پڑھنا نہیں جانتی ہوں، مجھے دین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، مجھے جو ہے نماز کے مسائل کے بارے میں معلوم نہیں، تو آپ یہ چاہتی ہے کہ میرے بچے بھی بے نمازی بن جائے، میرے بچے بھی بے روزہ دار بن جائے؟ آپ چاہتی ہے کہ میرے بچے بھی جو ہے میری طرح کشٹ اور پریشانیاں اٹھائے؟ یہ کوئی ماں نہیں چاہتی۔ اگر آپ نہیں چاہتی ہے تو یہ علم ہی ایک ایسا ستون ہے، ایک ایسی مضبوط بنا دے گا آپ کی اولاد کو کہ آپ اگر جو ہے پریشانی میں ہو، یہ اولاد آپ کی پریشانی کو اپنے سر پہ رکھ لے گی، لیکن آپ کو جو اسی وقت آپ کو سر پر بٹھائے گی جب تک کہ اس کے پاس معلوم ہوگا کہ ماں کی عزت کیا ہے، ماں کی حرمت کیا ہے، اور ماں کو کس طریقے سے، کس آداب و انداز سے ہمیں بلانا چاہیے۔ اور یہ آئے گا علم کے ذریعے سے۔ علم بنیاد ہے ہر چیز کا، یہ شعبہ نہیں ہے، یہ شعبہ نہیں ہے، علم بنیاد ہے ہر چیز کا۔ بغیر علم کے سر پر دوپٹہ کہاں تک اور کیسے باندھنا آپ یہ نہیں جان سکتے۔ بغیر علم کے آپ جو ہے نماز پڑھنا نہیں جان سکتے، بغیر علم کے آپ روزہ رکھنا نہیں سمجھ سکتے، بغیر علم کے آپ زکات کے مسئلے کو نہیں سمجھ سکتے، بغیر علم کے آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کے خود کی عزت کیا ہے، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ جب آپ اردو پڑھی ہوئی ہوتی تو ظاہر ہے آپ پڑھتے صحابیہ کے واقعات کو، پڑھتے قرآن کے آیات کے شان نزول کو، کہ جہاں عورتوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہے تو اس قرآن کے اندر عورتوں کا ذکر کس واقعے کے پس منظر میں کیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے 28ویں پارے کی آیت پڑھی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ آپ کے حق میں نازل ہوئی۔ پس منظر میں نے آپ کو اس کا بتا دیا کہ یہ ہے کہ اللہ آپ کی کتنی عزت و احترام کرتا ہے کہ آپ کی دعاؤں کو وہ خالی نہیں جانے دیتا۔